أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق صدق الله العظيم. قرآن حکیم کی یہ 75 نمبر صورت ہے سورۃ القیامہ. اس صورت میں 40 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں. ان 40 آیات میں ابتدائی 15 آیات کا ترجمہ اور تفسیر گزشتہ درس میں بیان کیا گیا تھا. آج کے درس میں جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں یہ 15 آیات ہیں. اگلی 15 آیات آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 30 تک انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور تفسیر آج کے درس میں بیان کیا جائے گا. ماقبل سے ربط یہ ہے کہ یہ صورت کا نام ہے قیامہ. قیامہ کے معنی عرض کیے تھے قائم ہونے والی، یقینی طور پر قائم ہونے والی چیز. مراد اس سے وہی قیامت ہے جس کو اردو کے اندر قیامت کہا جاتا ہے. موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا اور انسانوں کا قائم ہو جانا، جزا و سزا کے نظام کا قائم ہونا. عرض کیا تھا اس کی 2 صورتیں ہیں. ایک قیامت صغریٰ ہے جو ہر انسان کی موت کے ساتھ شروع ہو جاتی. من مات فقد قامت قیامتہ، جو آدمی مر گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی. من مات فقد قامت قیامتہ، اس کی قیامت شروع. اس لیے کہ اب دنیا کے سارے سلسلے اس کے لیے گویا کہ نہ ہونے کے برابر ہیں. اس کی اگلا جہاں اس کا شروع ہو گیا، اگرچہ یہ عالم برزخ ہے. پھر اس کے بعد قیامت کے دن، جس کو قیامت کے دن کہا جاتا ہے. اس صورت میں لفظ قیامت سے مراد وہی قیامت کبریٰ ہے جب پوری دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا اور اللہ پاک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان کو جو اس دنیا میں پیدا ہوا تھا اس کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے. جس کے بارے میں فرمایا کہ اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ، اس دن آپ کے رب کے سامنے جا کر سب کو کھڑا ہونا پڑے گا. سب کے مستقر ٹھہرنے کی جگہ آپ کے رب کے سامنے قیامت کے دن میدان محشر ہو گیا. تو قیامت سے مراد یہاں اسی قیامت کبریٰ کو بیان کیا گیا. قرآن حکیم میں جو مضامین بیان کیے گئے، جو باتیں انسانوں کی ہدایت کے لیے، ان مضامین میں ایک بڑا مضمون وہ قیامت ہے، اور ایک بڑا عقیدہ موت کے بعد کی زندگی ہے. ایک بہت بڑا نظریہ اور عقیدہ پیش کیا ہے کہ موت کے بعد پھر جزا و سزا کا نظام، اور پھر کامیاب لوگوں کے لیے جنت کا داخلہ، ناکام لوگوں کے لیے جہنم میں داخل کیا جانا. انسان جب اپنی خواہشات والی زندگی کو نہیں چھوڑنا چاہتا اور عیش و عشرت کی زندگی کو سب کچھ سمجھتا ہے تو ایسا انسان کبھی زبان سے انکار کر دیتا ہے موت کے بعد کوئی زندگی نہیں، جیسے کفار انکار کیا کرتے تھے.
اور کبھی اپنے عمل سے انکار کر دیتا. زبان سے تو مانتا ہے لیکن عمل اس کے لیے نہیں ہوتا. جیسے آج انسان کی مسلمان کی زندگی ہے کہ زبان سے تو کہتے ہیں ہاں مرنا ہے اور موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے، لیکن عملی زندگی میں اس کی کوئی تیاری نہیں. گویا یہ قیامت کا عملی انکار ہے، اعتقادی انکار نہیں. قرآن حکیم قیامت کے عقیدے اور نظریے کو بار بار مختلف انداز سے پیش کرتا ہے کہ اگر یہ نظریہ اور عقیدہ پختہ ہو گیا، اگر اس پر صحیح معنوں میں یقین آ گیا تو یہ انسان کی زندگی کو بدلنے والا عقیدہ، انقلابی عقیدہ. آج دیکھیے دنیا کے اعتبار سے انسان بڑی بڑی مشقتیں اٹھاتا ہے. اس دھوپ کے اندر لوگ کڑکدار دھوپ میں گڑھے کھود رہے ہیں، کمپنیوں میں، فیکٹریوں میں، کھیتوں میں. غرض یہ کہ انسان جگہ جگہ مشقت اٹھا رہا ہے، بڑی بڑی تکلیفیں، بڑی بڑی قربانیاں. کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ آنے والے کل کے بارے میں یہ خوف رکھتا ہے، یہ اندیشہ ہے، یہ ڈر ہے اس کو کہ اگر آج میں نے محنت نہ کی تو کل فقر و فاقہ، کل پریشانی تنگ دستی، کل مصیبت اور مشکل. تو کل کی مشکل سے بچنے کے لیے آج انسان محنت کرتا ہے، یہ انسان کی فطرت میں ہے. تو اللہ رب العالمین انسانوں کے سامنے کل آنے والا کل یعنی قیامت کا ایک مضبوط عقیدہ اور یقین پیش کر رہے ہیں تاکہ انسان آج تھوڑی سی محنت و مشقت کر کے اپنے آپ کو خواہشات اور گناہوں والی زندگی سے بچائے، فرما برداری اور اطاعت والی زندگی پر لے کے آ جائے. یہ مادہ اس کے اندر موجود ہے، یہ صلاحیت اس میں پائی جاتی ہے، لیکن وہ کیا چیز ہے کہ اس کو وہ مادہ اور صلاحیت اس کو قربانی پر آمادہ کرے، وہ کل کی کامیابی اور ناکامی کا یقین ہے. اس لیے اللہ پاک نے قرآن حکیم کے اندر بار بار اس کو بیان فرمایا. یہاں تو پوری صورت ہی ہے، اس صورت کا نام ہی سورۃ القیامہ، اور پہلی آیت میں قسم کھا لی کہ لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. اب اللہ رب العالمین قسم کھائیں تو کتنی پکی اور یقینی بات ہوگی، کتنی یقینی بات کہ یعنی اب اس میں کوئی شبہ رہ نہیں گا. قیامت اور اس کا دن، قیامت قائم ہوگی، قیامت کا دن آئے گا، سارے حالات جو قرآن بیان کرتا ہے. پھر بتایا کہ دیکھو آج گناہوں، نافرمانی، کفر و شرک، فسق و فجور، اپنے خالق و مالک کو بھلا کی زندگی گزارنے کا نتیجہ کیا ہے؟ قیامت کے دن ناکامی. اب کیا چیز تمہارے اندر، تمہاری ذات کے اندر ایک چیز ہے جو تمہیں اس گناہ اور نافرمانی والی زندگی سے منہ موڑ کر فرما برداری اطاعت والی زندگی کی طرف لے آئے؟ وہ کیا چیز ہے؟ نفس لوامہ. عرض کیا تھا قرآن کریم میں نفس کی 3 قسمیں بیان کی. پہلا نفس امارہ، انسان کو گناہوں پہ آمادہ کرتا ہے. قول کسی عام انسان کا نہیں، ایک پیغمبر کا نقل کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کا. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. نفس انسان کے اندر ایک کیفیت و طاقت ہے، فرمایا کہ وہ گناہوں پر آمادہ کرتی ہے. لیکن جب انسان ایمانی ماحول میں رہتا ہے، ہدایت کی باتیں سنتا ہے، تو وہی اندر کی کیفیت گناہوں پر ابھارنے سے بدل کر اس کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ انسان کو گزشتہ زندگی، گناہوں والی زندگی پر ملامت پہ آمادہ کرتی، جس کو عرض کیا تھا ضمیر کہا جاتا ہے. الفاظ مختلف ہیں، نفس کی ان کیفیات اور حالات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جب وہ سرکشی کے ماحول میں رہتا ہے، فسق و فجور کے ماحول میں رہتا ہے، اللہ کی نافرمانی اور نافرمانوں کے ماحول میں، تو وہ امارہ بنتا ہے، وہ ابھارتا ہے یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو. چند دن کی زندگی ہے نا. جیسے میں اکثر وہ شعر کا ایک مصرع عرض کرتا ہوں جو کسی نے بڑی غفلت میں کہا کہ بابر بعیش کوش کی عالم دوبارہ نیست. بابر مزے کر لو، دوبارہ زندگی نہیں ملے گی. آج کا دن ہے، خوب کھاؤ پیو مزے کرو. آج کا باطل یہی نعرے ہمارے سامنے لگاتا ہے، کھاؤ پیو مزے کر لو، زندگی کا مزہ اڑا لو، بس یہی سب کچھ. تو یہ انسان ہے نفس امارہ. لیکن جب انسان وہاں سے نکل کر ہدایت کے ماحول میں آتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، ہدایت کے ماحول میں اپنے آپ کو اس گناہوں کی ماحول سے نکالتا ہے، تو یہی نفس پھر لوامہ بن جاتا ہے. یہی نفس پھر وہ ضمیر کی آواز بنتی ہے
کہ انسان تم اپنے خالق و مالک کی نافرمانی کرتے رہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، کھلایا پلایا، بڑا کیا، ساری نعمتیں۔ اب وہ جو کیفیت ہے وہ نفس لوامہ، یہ کیفیت انسان کی ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ نے اس کی قسم کھائی، وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، میں قسم کھاتا ہوں انسان کی، اس نفس کی جو انسان کو ملامت، یعنی انسان کہیں نہیں، تمہارے اندر، تمہارے جی میں، تمہاری ذات کے اندر ایک ایسی کیفیت موجود ہے، اگر اس کو تم صحیح استعمال کر لو تمہاری ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن، میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن، اپنے آپ کو تو سوچو۔ یہ ہے نفس لوامہ، جو انسان کی ضمیر ہے، جو اس کو اندر سے آمادہ کرتی۔ جب اس نفس لوامہ ضمیر کی آواز پر انسان اپنی اصلاح کرتا ہے اور مسلسل اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزارتا ہے، اپنے آپ کو نافرمانی و گناہوں سے بچاتا ہے، تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ پھر یہ نفس مطمئنہ بن جاتی ہے۔ مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، پھر یہ مطمئنہ نفس انسان کو نیکی کی طرف لے کے جاتی ہے، یہاں تک کہ انسان کامیاب ہو کے دنیا سے جاتا ہے، اور جاتے جاتے دنیا سے اس نفس مطمئنہ کو آواز دی جاتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اب تم تو کامیاب ہو گئے، اپنے آپ کو نفس مطمئن، اپنی اس کیفیت کو نفس مطمئنہ پہ لے آئے۔ تو میرے محترم دوستوں، یہ قسمیں بلا وجہ نہیں ہیں، یہ بھی ہماری ہدایت کا ذریعہ ہیں، یہ بھی ہمیں بیدار کر رہی ہیں، غفلت سے نکالنے۔ 2 قسمیں کھائیں اللہ پاک نے۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں کے اعتراض کا جواب ارشاد فرمایا جو کہتے تھے مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں، جناب قبر اٹھا کھول کے دیکھیں کچھ نہیں، اپنے آباء و اجداد کے بارے میں دیکھیں کچھ بھی نہیں، اذا متنا وکننا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون او آباؤنا الاولون، کیا بات کر رہے ہیں؟ 400 سال 500 سال پہلے ہمارے آباء و اجداد دنیا سے چلے گئے، وہ اٹھائی جائیں گے دوبارہ؟ عرض کیا تھا کہ عاص ابن وائل کہیں سے کسی مردہ کی ہڈی ملی بھربھوری سی، ایسے اس کو ہاتھ سے چورا چورا کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہنے لگا اے محمد، تمہارا رب یہ کہتا ہے اس بھربھوری اور بوسیدہ ہڈی کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفہ فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقا قال من یحیی العظام وہی رمیم، کون زندہ کرے گا اس کو؟ یہ تو ختم ہو گئی۔ تو جواب میں کیا فرمایا؟ یحییھا الذی قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، جس نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا دوبارہ اس کو زندہ کرنے پر قادر۔ وہاں یہ فرمایا، یہاں کیا فرمایا؟ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما، انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے۔ ارے بھائی ہم تو اس پر بھی قادر ہیں، ہڈیاں نہیں بلکہ انگلیاں نہیں، انگلیوں کے پورے اور پوروں کے نشانات بھی اسی طرح بنا کے لائیں گے جس طرح دنیا کے اندر ہے، جس طرح یہ موجود ہیں آج۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ آیت نمبر 5 میں اس انکار کی بنیادی وجہ بیان فرمائی، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اصل بات یہ ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے اپنی اگلی زندگی میں ڈھٹائی سے گناہ کرتا رہے، اس گناہوں والی خواہشات والی زندگی سے منہ نہیں موڑنا چاہتا، تو آخرت کا انکار کرتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی؟ سنو، جب آنکھیں چنیا جائیں گی، چاند بے نور ہو جائے گا، سورج چاند اکٹھے کر کے ختم کر دیے جائیں گے، اس وقت قیامت آ جائے گی، اور پھر انسان کہے گا این المفر، کہاں جاؤں؟ اب تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ جواب ملے گا کوئی لا وزر، کلا لا وزر، کوئی بچنے کی جگہ نہیں، ایک ہی جگہ جانا، الی ربک یومئذ المستقر، آپ کے رب کی طرف ہر انسان نے کھڑا ہونا ہے، جس کو سورہ یاسین میں اور کئی مقامات پہ بیان فرمایا کہ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، ایک آواز، فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، سب اکٹھے، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاہِرَةِ، ایک آواز آئے گی اور سارے کے سارے انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، کوئی ایک بھی بچ نہ پائے گا۔ تو اسی منظر کو بیان فرمائے اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، بتایا جائے گا کیا کر کے آئے، کیا چھوڑ کے آئے۔
کیا کر کے آنا تھا، کیا ساتھ لے کے آنا تھا. بما قدم واخر. پھر فرمایا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، کسی اور کو نہیں، اللہ پاک ہر انسان کا نامہ اعمال اس کے سامنے کر دیں گے. ہاں جیسے کہا جاتا ہے نا آج کل ریکارڈ ہو گیا، آپ نے میں نے تو کیا ہی نہیں تھا، یہ انکار کر دیا. انکار کریں گے. ایک وقت آئے گا میدان محشر جو 50,000 سال کا دن ہوگا، اس دن یہ کافر اور مشرک لوگ ابتداءً انکار کریں گے. قرآن کہتا ہے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، ہم نے شرک کیا نہیں تھا. وہ سمجھیں گے بس جس طرح دنیا میں انکار کرتے تھے آج بھی انکار کر دو، مکر جاؤ. ہمارے لفظ کہتے ہیں مکر جاؤ. پتہ نہیں، ہم جانتے ہی نہیں کہ اچھا تم نہیں جانتے. پھر اس کے بعد پورا نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا، اعضاء کی گواہی، جگ و زمین کے ٹکڑوں کی گواہی، کرامن کاتبین کی گواہی. اب انسان فرمایا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، انسان خود اپنے آپ پر نگہبان ہوگا، اور جتنے بھی عذر پیش کرے ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کے سارے اعذار ختم ہو جائیں گے، اور وہ اپنی دنیا کی زندگی کے کفر و شرک کو، فسق و فجور کو، اور نافرمانی اور معصیت کو پہچان لے گا، اس کا اقرار کر لے گا. یہاں تک میرے محترم دوستوں یہ سورۃ القیامہ کی ابتدائی 15 آیات کا خلاصہ میں نے عرض کیا. اب جو 15 آیات ہیں ان کا ترجمہ دیکھیے. اس کا پس منظر یہ ہے، ترجمے سے پہلے پس منظر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری باتیں کہاں سے معلوم ہوئی؟ قرآن سے. قرآن ایک سچی کتاب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اور یہ بتایا کہ یہ پیغام آپ نے سارے انسانوں تک پہنچانا ہے. آپ کی نبوت کسی خاص مکان کے لیے نہیں کہ آپ جزیرہ حجاز کی سرزمین کے لیے بھیجے گئے تھے، یا عرب کے والوں کے لیے، سارے انسانیت کے لیے، اور کسی خاص زمانے کے لیے نہیں بلکہ سارے زمانے. اب آپ کو فکر ہوئی کہ اتنا اہم ترین پیغام جو سارے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے، یہ کہیں رہ نہ جائے، اس میں کوئی غلطی نہ ہو جائے، اس میں کوئی کمی بیشی نہ ہو. یہ فکر آپ پہ اتنا زیادہ تھا کہ جبریل امین جیسے ہی آپ کے سامنے وحی کی آیات پڑھتے تھے، آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھتے تھے. جلدی جلدی آپ بھی زبان آپ کی حرکت کرتی تھی، کوئی لفظ رہ نہ جائے، کوئی بات چھوٹ نہ جائے. وہ فکر تھی، وہ غم تھا، ذمہ داری کا احساس تھا. اب یہ منظر دیکھ کر اللہ رب العالمین نے یہاں چند آیات میں ارشاد فرمایا کہ آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے، قرآن کریم کو جبریل امین کے ساتھ پڑھنے میں جلدی نہ کیجیے. یہ تو ہم نے آپ کو اپنا پیغمبر بنایا اور خاتم النبیین بنایا ہے، آپ کو آخرین تک، سارے قیامت تک آنے والے انسانوں تک کا پیغمبر بنایا. لہٰذا یہ جو قرآن حکیم ہے سارے انسانوں کے لیے، اس کی حفاظت، اس کا پڑھوانا، اس کا سمجھانا، یہ سب ہمارے ذمے. آپ کچھ نہ کیجیے، صرف آپ سنیے. پھر آپ کے سینہ اقدس میں ہم محفوظ کریں گے، آپ کی زبان مبارک سے ہم کہلوائیں گے، اس کی ساری حقائق اور ساری تشریح و تفسیر آپ کے سینے پر ہم منکشف کریں گے، آپ پریشان نہ ہوں. اسی بات کو یہاں بیان کیا گیا. اب ترجمے کو دیکھیے. اللہ پاک فرماتے ہیں آیت نمبر 16 سورۃ القیامہ، لا تحرک به لسانک لتعجل به. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس قرآن کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو ہلایا نہ کیجیے. ان علینا جمعہ و قرآنہ، یقین رکھیے کہ اس کو یاد کرانا اور پڑھوانا ہماری ذمہ داری ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، پھر جب ہم اسے جبریل امین کے واسطے سے پڑھ رہے ہوں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کیجیے، یعنی اس کے مطابق پڑھا کیجیے. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر اس کی وضاحت بھی ہماری ذمہ داری، اس کو بیان کرنا، اس کی تشریحات ہماری ذمہ داری. یہاں تک یہ بیچ میں چند آیات میں اللہ پاک نے اس خاص مضمون کو بیان فرمایا کہ قرآن حکیم ہم نازل کر رہے ہیں، آپ کے سینے میں ہم محفوظ کریں گے، آپ کی مبارک زبان سے ہم کہلوائیں گے. جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، وہیں قرآن کریم کی سند کی پختگی کہ حضور علیہ السلام کی زبان سے قرآن ہو یا قرآن کی تشریح ہو، یہ اللہ کی طرف سے ہے. اسی لیے اہل علم فرماتے ہیں کہ وحی کی دو قسمیں ہوئیں. ایک وہ وحی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، وحی مطلوع، یہ قرآن کریم ہے. اور دوسری قسم وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کی تشریح کی ہے، وحی غیر مطلوع،
ثم ان علینا بیانا، جس کی تلاوت تو نہیں کی جاتی، وہ احادیث نبویہ ہیں اور قرآن کریم کی تشریح و تفسیر ہے، وہ بھی وحی کی ایک قسم ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 20 سے دوبارہ اسی مضمون کی طرف اللہ پاک لوٹ رہے ہیں۔ قیامت، سورہ قیامہ ہے، کلا بل تحبون العاجلہ، خبردار اے کافروں، اے نافرمانوں، اصل بات یہ ہے کہ تم فوری طور پر حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت کرتے ہو۔ کفر، شرک، نافرمانی، فسق و فجور، اس کی وجہ کیا ہے؟ حب الدنیا، حب الدنیا، دنیا سے محبت۔ کلا بل تحبون العاجلہ، یہاں دنیا کو عاجلہ کہا، عاجلہ فوری نظر آنے والی، جو نظر آ رہی چمکتی چیز۔ وتذرون الآخرہ، اور تم چھوڑ دیتے ہو آخرت کو، اور تم آخرت کو نظر انداز کیے، تذرون چھوڑ دیتے ہو، الآخرہ آخرت کو جو یقینی آنے والی۔ پھر آخرت کا منظر بیان فرمایا، وجوہ یومئذ ناظرہ، وجوہ بہت سے چہرے، یومئذ اس دن، ناظرہ تر و تازہ، شاداب ہوں گے، الی ربہا ناظرہ اپنے پروردگار کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، ووجوہ یومئذ باسرہ، کچھ چہرے ایسے اور کچھ چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے، باسرہ بد شکل، بگڑے ہوئے ہوں گے، تظن ان یفعل بها فاقرہ، وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ وہ معاملہ ہوگا جو کمر توڑ دینے والا، فاقرہ کمر توڑ دینے والا، سخت ترین معاملہ۔ کہتے ہیں اس نے تو کمر، اتنی پریشانی مصیبت آئی کہ کمر توڑ کے رکھ دی، یہ ایک محاورہ ہے۔ تو فرمایا کہ تظن، وہ ناکام چہرے، بگڑے ہوئے چہرے سمجھ رہے ہوں گے کہ اب ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہونے والا ہے جو ان کی کمر توڑ کے رکھ دے گا۔ یہ تو بیان فرمایا قیامت کے منظر کو۔ اب اللہ پاک بیان فرمانے، دیکھو اس قیامت میں کامیابی ایمان و اعمال صالحہ کے ساتھ، ناکامی کفر و شرک، فسق و فجور کی وجہ سے۔ اگر تم کفر و شرک و فسق و فجور والی زندگی گزارتے رہے اور ابھی تمہارے پاس زندگی ہے تو موقع ہے۔ کب تک موقع ہے؟ جب تک کہ روح حلق تک پہنچ جائے، جس کو غرغرہ کی حالت کہتے ہیں، کہ توبہ قبول کی جاتی ہے معلوم یغرغر، جب تک کہ حلق تک سانس نہ پہنچ جائے۔ اس منظر کو بیان فرما رہے، کیوں؟ تاکہ پتہ چلے کہ تیاری کا وقت کتنا تھوڑا ہے ہمارے پاس۔ کلا، خبردار، اذا بلغت التراقی، جب جان ہنسلیوں تک پہنچ جائے گی، ہنسلی کی ہڈی حلق تک پہنچ جائے گی۔ وقیل من راق، اور تیمارداروں کی طرف سے کہا جائے گا، ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا؟ راقن رقیہ سے ہے، پھونکنے والا۔ علاج کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ بھئی اب تو کوئی علاج کارگر نہیں آ رہا، کوئی دم درود کرایا جائے۔ وقیل من راق، کہا جائے گا ہے کوئی پھونکنے والا۔ وظن، اور یہ انسان جس کی موت کا وقت آ چکا ہے، ظن، وہ سمجھ جائے گا، انہ الفراق، کہ جدائی کا وقت آ گیا، انہ الفراق، کہ یقیناً آ گیا فراق اور جدائی، اب میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ مزید اس کیفیت کو بیان فرماتے ہوئے اللہ پاک فرماتے ہیں آیت نمبر 19، والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جائے گی۔ یہ شدت ہے، جب روح جسم سے نکلتی ہے تو آدمی تڑپنے کی کیفیت، بعض اوقات پاؤں کو آدمی دوسرے پاؤں کے ساتھ مارتا ہے، اس کیفیت کو بیان فرمایا کہ والتفت، اور لپٹ جائے گی، الساق بالساق، پنڈلی پنڈلی کے ساتھ، اور نتیجہ الی ربک یومئذ المساق، تو اس دن تمہارے پروردگار ہی کی طرف روانگی ہوگی، الی ربک، آپ کے پروردگار کی طرف، یومئذ اس وقت، جس وقت انسان دنیا سے جانے لگے، کہاں جائے گا؟ رب کی طرف۔ المساق، روانگی، لوٹنے کی جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ ہوگی، انسان وہاں لوٹے گا۔ اگلا مضمون انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کیا جائے گا۔ تو میرے محترم دوستوں، قرآن کتاب ہدایت ہے، اللہ پاک چاہتے ہیں کہ دنیا میں آنے والا ہر انسان دنیا سے کامیاب ہو کے جائے۔ کیسے کامیابی حاصل ہوگی؟ ایمان و اعمال صالحہ کے ساتھ۔ انسان تو غفلت میں ڈوبا ہوا ہے، اسے تو نہ ایمان کی قدر ہے نہ اعمال صالحہ کی حقیقت ہے۔ قرآن سمجھاتا ہے، اس غفلت سے نکالتا ہے، اور ان عقائد، ان مضامین میں سب سے بڑا عقیدہ و مضمون جو انسان کو غفلت سے نکالتا ہے وہ موت اور موت کے بعد کے حالات ہیں۔ تو سورۃ القیامہ میں اللہ پاک نے انہی حالات کو بیان فرمایا۔ ان آیات کا ترجمہ ہوا،
اب یہ لا تحرک به لسانک لتعجل به ایک آیت، ان علینا جمعہ وقرآن آیت نمبر 17، فاذا قرأناہ فاتبع قرآن آیت نمبر 18، ثم ان علینا بیان آیت نمبر 19۔ ان 4 آیات کا 16، 17، 18، 19 ان کا مفہوم سمجھیے۔ میں نے عرض کیا ابھی ترجمے میں ہی کہ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوئی جب آپ کو یہ بتایا گیا کہ آپ الی کافۃ الناس بشیرا و نذیرا وما ارسلناک الی کافۃ للناس، ہم نے ساری انسانیت کے لیے آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا ہے اور یہ پیغام دیا ہے جو ساری انسانیت تک پہنچانا ہے۔ آپ سوچئے کیا فکر ہوگی جس کو قرآن کہتا ہے الذی انقض ظہرک، اتنی بڑی ذمہ داری، اتنی فکر تھی جس نے آپ کی کمر کو توڑ رکھا تھا، جس نے آپ کو غمگین بنا رکھا تھا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن رات ایک فکر کی کیفیت میں رہتے تھے۔ تو اب بھائی جب وہ وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار بار بار اس کو دہراتے تھے، کوئی آیت، کوئی لفظ، کوئی حرکت رہ نہ جائے۔ تو اللہ پاک کو رحم آیا اور فرمایا آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے، جب جبریل امین قرآن پڑھ کے سنائیں تو آپ توجہ سے سنیے، زبان کو حرکت نہ دیجیے۔ جہاں تک رہا مسئلہ یہ خدشہ کہ آپ بھول جائیں گے، آپ کو یاد نہیں رہے گا، کچھ کمی بیشی نہ ہو جائے، اس کی فکر نہ کیجیے، اس لیے کہ آپ جب توجہ سے سنیں گے، سننے کے بعد پھر اس کو یاد رکھنا، آپ کے سینہ اطہر میں اس کو محفوظ رکھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم نے آپ کو اپنا پیغمبر بنایا، خاتم النبیین بنایا۔ جب خاتم النبیین بنایا تو اس پورے کلام کو 6500 آیات، 114 صورتیں، میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ قرآن حکیم کے انسانوں میں سب سے پہلے حافظ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے حافظ انسانوں میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سارا قرآن کریم آپ کے سینہ اقدس میں محفوظ تھا، آپ ہی جبریل امین کے ساتھ ابتداً اس کا دور کیا کرتے تھے۔ تو یہاں بھی اس کو بیان فرمایا کہ لا تحرک، حرکت مت دیجیے، حرک یحرک تحریک لفظی ترجمہ دیکھتے جائیے، لا تحرک حرکت مت دیجیے، بھی اس قرآن کریم کے ساتھ، لسانک اپنی زبان کو، لسان زبان، لسانک اپنی زبان، آپ زبان سے اس کو دہراتے تھے۔ تو فرمایا حرکت مت دیجیے، لتعجل تاکہ آپ جلدی کریں، بھی اس قرآن کریم کو یاد کرنے میں، آپ چاہتے تھے کوئی رہ نہ جائے، جلدی جلدی پڑھتے تھے، کہا آپ حرکت نہ کیجیے بلکہ آپ سنیے غور سے، یا اللہ کہیں رہ نہ جائے۔ جواب ان علینا جمع، ان یقین رکھیے، علینا ہماری ذمہ داری ہے، اس کو ہم نے اپنی ذمہ داری میں لے لیا، جمعہ اس قرآن کریم کا جمع کرنا، محفوظ رکھنا، کہاں پر؟ آپ کے سینے میں، آپ کے ذہن میں، یہ ہم محفوظ رکھیں گے، وَقُرْآنَهُ اور اس کو پڑھوانا، پہلے آدمی کہ محفوظ ہوگا پھر اس کو پڑھے گا، محفوظ رکھنا بھی ہماری ذمہ داری، پڑھوانا بھی ہماری ذمہ داری۔ دیکھیے کتنی واضح بات ہے کہ اب قرآن کریم حضور پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل اس طرح پڑھ رہے ہیں جس طرح اللہ کا حکم ہے، جس طرح لوح محفوظ سے اترا ہے، کوئی کمی بیشی اس میں نہیں۔ اور جب آپ اس کو بیان کر رہے ہیں تو اسی طرح بیان کر رہے ہیں جس طرح اللہ نے چاہا ہے، جس آیت کا جو مفہوم اللہ کے علم کے مطابق وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکل رہا ہے۔ فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ جب ہم اسے جبریل امین کے ذریعے پڑھ رہے ہوں، قرأنا فَإِذَا پس جب قرأنا ہم پڑھیں، ہو اس کو اللہ پڑھے، مراد جبریل امین کے واسطے، جبریل امین پڑھ کے سنائیں، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ دو معنی اس کے بیان کیے مفسرین نے۔ ایک معنی تو یہ کہ آپ اس کو سنیے اور اس کے مطابق قرآنَهُ اس پڑھنے کے مطابق آپ کی عملی زندگی ہو، اور یہ ہر پیغمبر امت کے لیے نمونہ اور مثال ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوری امت کے لیے بہترین نمونہ، قرآن کا عملی نمونہ آپ کی ذات اقدس۔ تو فتبع سے مراد، اتباع قرآن سے مراد قرآن کی عملی زندگی آپ کی زندگی میں ہے۔ دوسرے معنی یہ بیان فرمائے کہ نہیں، ابھی جبریل امین کی قرات کو آپ سنیے، پھر جس طرح جبریل امین پڑھیں گے آپ بھی اسی طرح بعینہ ہی پڑھیں گے،
آپ کی توجہ ان کے الفاظ پر رہے، آئندہ کے لیے آپ بھی جبریل امین کے کہاں ٹھہر رہے ہیں، کہاں سے کس طرح پڑھ رہے ہیں، کس حرف کو کس طرح ادا کر رہے ہیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داریاں ہیں دنیا کے مقاصد اور مناصب نبوت ہیں، ان میں سے پہلی بات بیان فرمائی یتلو علیہم آیاتی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی۔ پہلا کام یہ کہ آپ اللہ کی آیات تلاوت کریں گے امت کے سامنے، تو تلاوت آیات کس طرح کرنی ہے آپ دیکھیے، جبریل امین کی قرات کو سنیے اور اس کے مطابق فاتبع قرآنہ، آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کیجیے۔ پھر اس کے بعد یہ الفاظ قرآن ہوئے، ثم ان علینا بیانہ، پھر ان یقیناً علینا ہمارے ذمے ہیں، بیانہ اس کی وضاحت، اس کا بیان، یہ الفاظ قرآن ہوئے۔ اب اس کے بعد یعلمہم الکتاب والحکمۃ، کتاب و حکمت کی تعلیم، یہ بھی آپ کے ذمے ہے اور ہم کہلوائیں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو بات نکلتی تھی گویا کہ وہ وحی ہوتی تھی۔ ایک چھوٹا سا واقعہ اس بات کو سمجھنے کے لیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے، قرآن کریم نازل ہوا، قرآن کی تشریح، حکمت کی باتیں، آخرت کی فکر، نیک اعمال کی ترغیب، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے اندر باتیں شامل ہوتی تھی۔ لکھنے پڑھنے کا دور نہیں تھا، لکھنے پڑھنے والے لوگ تھوڑے تھے، امی لوگ زیادہ تھے اس وقت، عرب کے اندر امی لوگ تھوڑے زیادہ تھے، لکھنے پڑھنے والے تھوڑے۔ عبداللہ ابن عمر ابن ابی العاص لکھا کرتے تھے آپ کی احادیث، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ لکھا کرتے تھے، کچھ صحابی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ یہ کاتبین وحی میں سے لکھا کرتے تھے۔ تو عبداللہ ابن عمر ابن ابی العاص، ان کا ایک صحیفہ الصحیفۃ الصادقہ کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ حضور علیہ السلام فرماتے تھے، یہ باتیں لکھتے تھے۔ تو بعض لوگوں نے یوں کہا کہ دیکھیں بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ تو حضور کی صحبت یافتہ صحابہ تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہیں اور آپ پر مختلف حالات آتے ہیں، کبھی آپ غصے کی حالت میں بھی ہوتے ہیں، یعنی بشری تقاضوں، لہذا ہر بات نہ لکھا کریں۔ ان کو عبداللہ ابن عمر ابن ابی العاص کو روکا بعض صحابہ نے، ہر بات کیوں جو بات آپ لکھ لیتے تو یہ نہ لکھا کریں۔ انہوں نے یہ تذکرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی خدمت میں کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کی باتیں لکھتا ہوں، اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہ لکھا کریں کہ مختلف حالات ہوتے ہیں، کبھی غضب کی حالت ہوتی ہے، کبھی کوئی اور بشری تقاضا ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدمہ مسلم میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو نقل کیا، آپ نے اپنی زبان مبارک کو نکالا اور ہاتھ سے پکڑا اور کہا کہ اے عبداللہ، اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلے گا، لہذا تم جس طرح لکھتے ہو لکھتے رہو۔ دیکھیے ثم ان علینا بیانہ، اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں، آیت نمبر 19 ہے سورۃ القیامہ، کہ ہمارے ذمے ہے اس قرآن کا بیان۔ اب حضور علیہ السلام کی زندگی کیا تھی، آپ کی گفتگو، پیچھے فرمایا زندگی قرآن، گفتگو قرآن کی تشریحات، لہٰذا اور کس کی طرف سے وہ بیان تھا، اللہ کی طرف سے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر آج بہت سی زبانیں وہ نکلتی ہیں کہ جناب 200 سال کے بعد احادیث مرتب ہوئیں، اور احادیث پر سر اعتماد ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بعض گستاخ قسم کے لوگ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ تو یہ سارے فتنے ہیں جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اشارہ کیا تھا کہ بعض لوگ ایسے آئیں گے جو بڑے مزے سے ٹیک لگا کے کہیں گے حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بغیر قرآن حکیم کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ یہ جتنی باتیں عرض کی جاتی ہیں یہ احادیث نبویہ کی روشنی میں۔ تو ثم ان علینا بیانہ، پھر ہمارے ذمہ لازم ہے کہ ہم اس کی وضاحت، قرآن کا بیان، قرآن کی تشریح آپ کی زبان سے جاری کریں، آپ کے سینے کو قرآن کے لیے کھول دیں، یہ ہماری ذمہ داری۔ تو یہ مضمون قرآن کی عظمت و اہمیت اور قرآن کے مستند ہونے کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کی احادیث کی سند کو بیان کرتا ہے۔ آیت نمبر 20 دوبارہ وہی مضمون شروع ہو رہا ہے، یہ قیامت کا مضمون ہے۔ اتنی ساری باتیں سننے کے باوجود بھی اگر تم ایمان نہ لاؤ
اور چونکہ اب قرآن کے مخاطب میں اور آپ ہیں، اور قرآن تو سب کے لیے اترا ہے، کافر و مشرکوں کے لیے بھی، ایمان والوں کے لیے بھی، البتہ زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں ایمان والے، کیونکہ وہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس سب کے باوجود اگر تم کفر و شرک والی زندگی سے منہ نہیں موڑ رہے، اگر تم ایمان لانے کے باوجود آخرت کی تیاری میں نہیں لگ رہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کس چیز نے تمہارے منہ کو موڑ رکھا ہے حق سے؟ فرمایا کلا بل تحبون العاجلہ، کلا ہرگز نہیں، خبردار، بلکہ تحبون، تم محبت کرتے ہو، اصل بات یہ ہے کہ تم محبت کرتے ہو کس چیز سے؟ عاجلہ، جلدی فوری حاصل ہونے والی چیز دنیا ہے، فوری نظر آنے والی چیز دنیا ہے۔ تم دنیا کے فوری نفع کو حاصل کرنے کے لیے تذرون الآخرہ، آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ تحبون اسی کو بیان فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ رأس کل خطیہ، دنیا میں اس وقت کہیں فساد آپ کو نظر آ رہا ہے، اس فساد کے پیچھے دنیا کی محبت ملے، کہیں مال کی محبت ہے تو کہیں عہدے منصب کی محبت ہے۔ ہاں تو میرے محترم دوستوں، بڑے قتل و قتال ہو رہا ہے دنیا کی محبت کے پیچھے، بھائیوں میں جھگڑے ہیں دنیا کی محبت کی وجہ سے۔ اب دنیا کی محبت میں تو مال کی محبت ہے یا عہدے اور منصب کی محبت ہے؟ تو فرمایا وہ بنیادی مرض کو بیان فرمایا، تحبون العاجلہ، تم عاجلہ فوری نظر آنے والی چیز کو محبت کرتے ہو، وتذرون الآخرہ، اور تم نظر انداز، تذرون چھوڑ دیتے ہو، آخرہ بعد میں آنے والی چیز۔ بعد میں آنے والی کیا ہے؟ وہ آخرت ہے، وہ قیامت ہے، جس کو یہاں آخرہ کہا گیا۔ حالانکہ یہ دھوکہ ہے وہ یقینی ہے، حالانکہ یہ چند روزہ ہے وہ ہمیشہ ہے، یہ ختم ہونے والی وہ باقی رہنے والی، یہ فانی اور وہ باقی ہے۔ اس کو اللہ پاک نے نتیجے کے طور پہ آیت نمبر 22 ارشاد فرماتے ہیں، وجوہ یومئذ ناظرہ۔ ہاں نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو دنیا میں آج جناب تر و تازہ چہرے، خوبصورت چمکتے دمکتے، بڑا دنیا کی عشرت ان کے پاس ہے، دنیا کے عہدے منصب ان کے پاس ہے، یہ بڑے کامیاب لوگ ہیں، لوگ آج ان کو للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر ایمان نہیں ہے، اعمال صالحہ نہیں ہے، تو آج کے تر و تازہ چہرے کل بگڑ جائیں گے، یہ وجوہ یومئذ باصرہ میں چلے جائیں گے۔ اور آج ایمان والے، اعمال صالحہ والے، آخرت کی فکر کرنے والے، حرام سے بچ کر حلال کے راستے پہ چلنے والے، ان کے چہرے کیسے ہوں گے؟ دیکھیے، وجوہ یومئذ ناظرہ، بہت وجوہ، وجہ کی جمع ہے، بہت سے چہرے، یومئذ اس دن، ناظرہ تر و تازہ ہوں گے۔ کس دن؟ اس دن، کون سا دن؟ قیامت کا دن، جس دن لوگ پریشان، گھبراہٹ والا دن، انسان نہ اپنے باپ کی فکر، نہ ماں کی فکر، نہ اولاد کی فکر، نہ بھائی کی فکر، نہ قبیلے کی فکر، میری جان بچ جائے، سب کے سب چلے جائیں جہنم میں، ثم ینجیہ، میں بچ جاؤں کسی طرح، سورہ معارج میں بیان فرمایا۔ اور اسی طرح سورہ عبس میں بیان فرمایا کہ وہ چاہے گا کہ سب ہر ایک سے بھاگے گا۔ ہاں تو اس خوف والے دن میں بہت سے چہرے ناظرہ، تر و تازہ، بالکل، یعنی جس چہرے پہ تازگی ہوتی ہے، خوشی، اور پھر کیسے ہوں گے؟ الی ربہا، اپنے رب کی طرف، وہ چہرے الی ربہا، اپنے رب کی طرف، ناظرہ، یہ ضاد سے ہے، پہلا والا ضاد سے ہے، تر و تازہ، یہ ناظرہ، نظر، دیکھنے والے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ ہاں مفسرین فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ یہ تر و تازہ چہرے والے کون ہیں؟ جنتی لوگ، یہ ایمان والے ہیں، یہ اعمال صالحہ والے، تقوی والی زندگی والے، آج دنیا میں اپنے آپ کو نافرمانی سے بچانے والے، کل ان کے چہروں پر تر و تازگی اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ یعنی آخرت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت رب العالمین کا دیدار ہے، رب العالمین کا دیدار، اور یہ اپنی سر کی آنکھوں سے، ان آنکھوں سے قیامت کے دن رب العالمین کا دیدار کریں گے۔ تو سب سے بڑی نعمت کو بیان فرمایا کہ وہ تر و تازہ چہرے والے اس دن الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اور وہ لوگ جو دنیا کی چند روزہ عیش و عشرت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کے گئے اور آخرت کی تیاری کر کے نہ گئے، ان کا منظر وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، بصر، باسرہ،
بہت سے چہرے اس دن بگڑے ہوئے، جیسے پریشانی کا عالم ہوتا ہے، آدمی چہرہ دیکھ کے کہتا ہے لگتا ہے کوئی پریشانی ہے، چہرے پہ نظر آ رہی ہے. ہاں، وجوہ یومئذ باسرہ. اب وہ پریشانی کیا ہوگی، اب کیا ہوتا ہے، اب کیا ہوتا ہے، اب ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے. اور پھر ان کو تظنوا سمجھ جائیں گے، گمان ہو جائے گا، ان یفعل بہا کہ کیا جائے گا ان کے ساتھ، بہا ان چہروں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ فاقرہ جو ان کی کمر توڑنے والا ہوگا، جو انہیں تباہ و برباد کرنے والا. انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ بس اب وہ سب چیزیں سامنے آ گئیں جس کا ذکر انبیاء کی زبانی آسمانی کتابوں میں ہوا کرتا تھا، اب وہ نظر آ رہی ہیں. اور اب ہماری ناکامی شروع. تو وہ جو لوگ آج دنیا کے اندر عیش و عشرت کی زندگی گزار کر اپنے خالق و مالک کو بھلا کر کفر و شرک فسق و فجور کی زندگی گزار رہے ہیں، کل پریشان ہوں گے، چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے اور گمان کر رہے ہوں گے کہ اب ہم بچ نہیں پائیں گے. یہاں تک بیان فرمایا. اب اگلی آیت نمبر 26 سے اللہ رب العالمین جو ہے وہ اس مہلت کی انتہا کو بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم ابھی زندہ ہو، یہ ساری چیزیں سن رہے ہو، تمہارے پاس مہلت کب تک ہے؟ بس یہ موت سے پہلے مہلت ہے. اور موت کب آئے گی پتہ ہی کوئی نہیں کب آ جائے. ہاں، اب تو آدمی چلتا پھرتا بھی دنیا سے چلا جا رہا ہے، بالکل اطمینان سے باتیں کرتے کرتے گرے اور انتقال ہو گیا. گھر سے بالکل ٹھیک ٹھاک نکلے تھے، پتہ نہیں کیسے کیسے منصوبے بنائے، تھوڑی دیر میں میت واپس آ رہی ہے. تو فرمایا کلا اذا بلغت الترا، کلا خبردار، اذا بلغت جب پہنچ جائے جان، روح پہنچ جائے گی، التراقی ہنسلی تک، ہنسلی کی ہڈی مراتی حلق تک، یہاں تک روح پہنچ جائے گی، بس اب موت کا وقت آ گیا. وقیلا، اب جب دیکھیں گے جناب کوئی بچنے کا راستہ نہیں ہے تو لوگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں جی، آج ڈاکٹر بھی کہتے ہیں جی اب تو ہم نے پوری کوشش کر لی، اب تو آپ لوگ کیا کریں، دعا کریں. جس سارے علاج ہو گئے اب کوئی دم درود. تو وہی کیفیت اللہ پاک نے بیان فرمائی قرآن کی آیت وقیلا. اس کیفیت میں کہا جائے گا، کون کہے گا؟ ساتھ والے تیماردار لوگ کہیں گے، من راق، من کوئی ہے، راقن رقیہ پھونکنے والا، جھاڑ پھونک کرنے والا کوئی ہے، کوئی جھاڑ پھونک سے کام بن جائے گا. لیکن چونکہ اب تو موت ہے، اب کسی قسم کی جھاڑ پھونک کام نہیں آئے گی، کسی قسم کی جھاڑ پھونک کام نہیں آئے گی. عربی زبان کا ایک شاعر اسی منظر کو بیان کرتا ہے، وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارُهَا وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا أَلْفَيْتَ كُلَّ تَمِيمَةٍ لَا تَنْفَعُ. وَإِذَا الْمَنِيَّةُ جب موت انشبت گاڑ دیتی ہے، اظفارہا اپنے ناخن اپنے پنجے، الفیت کل تمیمہ آپ ہر قسم کی تعویذ، تمیمہ کہتے ہیں تعویذ کو، تمائم جماعتی عربی زبان، آپ ہر قسم کا تعویذ کر لیں، لا تنفعو کوئی نفع نہیں. آج علاج کی جدید سے جدید صورتیں لے لیں، پرانے تعویذ اور گنڈے لے لیں. میرے محترم دوستوں، صاف فرمایا اب کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اب تو موت آ گئی، اب تو موت آ گئی. تو بھی اللہ پاک اسی کو بیان فرماتے، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، ہے کوئی پھونکنے والا، وظن اصل تو مسئلہ اس کے ساتھ ہے جس کی روح نکل رہی ہے. فرمایا وظن، اور وہ انسان سمجھ جائے گا، انہ الفراق، کہ اب تو جدائی کا وقت آ گیا، اب تو فراق کا وقت ہے، اب تو مجھے دنیا کی ساری چیزیں چھوڑنی ہیں. والتفت الساق بالساق، اس منظر کو بیان فرمایا، پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی. التفت مل جائے گی. آدمی جیسے پاؤں رگڑتا ہے، زور جسم کے اندر روح نکلتے وقت ایک حرکت پیدا ہوتی ہے، اس منظر کو بیان فرمایا. ساق کہتے ہیں پنڈلی کو، ساق پنڈلی سے لپٹ جائے گی، بالآخر روح نکلے گی. الی ربک یومئذ المساق، تو اس دن تمہارے پروردگار کی طرف ہی روانگی ہوگی. یعنی انسان انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جائیں گے. تو فرمایا الی ربک یومئذ المساق. یہ ساری باتیں کیوں بیان کی جا رہی ہیں؟ میرے محترم دوستوں، غفلت سے نکل آئیں، دھوکے سے نکل آئیں. ہاں، اس لیے بہت ضرورت ہے اس بات کی، بحیثیت مسلمان ایمان والے، ہمارا ایمان قرآن پر ہے. آج کسی مسلمان کو دیکھیں قرآن کہتا اچھا قرآن ہے، فون چوم کے آنکھوں سے لگاتا ہے، اونچی جگہ رکھتا ہے. کتنے لوگ پوچھتے ہیں فون پر ملاقات پر، جناب وہ غلطی سے قرآن چھوٹ گیا، اب بتائیں کیا کریں.
آپ الفاظ سنیے گا ذرا، غلطی سے قرآن ہاتھ سے گر گیا. ہمارے یہاں کیا مشہور ہے جی، اب قرآن کا وزن کرائیں اور اس کے برابر کیا کریں، آٹا دے دیں. یہ من گھڑت باتیں، فضول سی باتیں. بھئی جان بوجھ کے تو کوئی مسلمان قرآن کو نہیں چھوڑتا، غلطی سے گر گیا، غلطی ہوگی سچی توبہ کریں. تو قرآن ہاتھ سے چھوٹ جائے، چوم کے اوپر رکھیں، فکر مند ہو جائیں، لیکن قرآنی زندگی چھوٹ رہی ہے، کوئی فکر ہی کوئی نہیں. زندگی سے قرآن نکل چکا ہے، نکال رہے ہیں، کوئی احساس ہی نہیں. تو میرے محترم دوستوں، زندگی کو صحیح رخ پہ لانے والا کلام یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کے مضامین ہیں. لہٰذا اس کو ہم اچھی طرح سمجھیں، بار بار پڑھیں، آگے اس کا مذاکرہ کریں. یہ ہفتے واری درس اس مقصد کے لیے، پورے ہفتے کا درس بار بار یہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے، پڑھیں تاکہ اندر یہ دنیا کی محبت کا جو زنگ لگا ہوا ہے، غفلت میں جو ہم ڈوب چکے ہیں، اس غفلت سے باہر نکلیں. آنکھوں سے عبرتیں دیکھ رہے ہیں، جنازے اپنے ہاتھوں سے اٹھا رہے ہیں، قبرستانوں میں دفنا رہے ہیں، لیکن اندر فکر نہیں ہے. قرآن اس زنگ کو اتارے گا، ہاں مختلف انداز سے. تو دیکھیے یہاں بھی اسی منظر کو بیان فرمایا، اِلیٰ رَبِّکَ یَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. یہاں روح نکلے گی تو کہاں جانا ہے، اپنے رب کی طرف. انسان کی روح نکلتے ہی رب کی طرف جاتی ہے. ہاں ایمان والے کی تو رب کی بارگاہ میں جا کے سلام سجدہ کرتی ہے اور علیین میں رکھا جاتا ہے. کافر بدکار فاسق کی روح اوپر جاتی ہی نہیں، اس کو سجین میں پھینک دیا جاتا ہے. لیکن اِلیٰ رَبِّکَ یَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، روح جس دن نکلے گی تو رب کی طرف لوٹنا. جب رب کی طرف جانا ہے تو اس کی تیاری کر کے جائیں. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. جب تمہیں اپنے رب سے ملاقات کا یقین ہو جائے گا تو پھر کیا کرو، شرک سے بچو، نیک اعمال کرو، ایمان اور اعمال صالحہ. سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو ان آیات کا یقین نصیب فرمائے، غفلت اور دھوکے سے اللہ پاک ہمیں نکالے. بار بار ان آیات کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ان آیات کو ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھ لیجئے اور ترجمے پر غور کیجئے. ترجمے پر، لفظی ترجمے کو ذہن میں رکھیے تاکہ جب بھی ہم تلاوت کریں، سنیں تو اس کا مفہوم ہمارے ذہن میں آئے. اور میں تو عرض کرتا ہوں بار بار پڑھیں اس کو، بار بار، تاکہ ذہن نشین ہو جائے اور ہماری عملی زندگی ان آیات کے مطابق ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. صدق الله العظيم.